السلام علیکم احباب، آج جس موضوع کو میں لے کے آیا ہوں وہ انتہائی خاص موضوع ہے اہل تصوف کے لیے۔ یہ بہت خاص موضوع ہے کہ باطن کیا چیز ہے۔ باطن ہر چیز کی حقیقت کو، جو اس چیز کی اصل ہوتی ہے، اس کی فطرت جو ہوتی ہے، اس کی حقیقت جو ہوتی ہے، اس پردے کے پیچھے جو اصل وجود ہوتا ہے، اس چیز کو باطن کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کا یہ لباس ہے اور اس لباس کو در حقیقت جسم کو ڈھانپنے کے لیے یہ لباس انسان پہنتا ہے، تو لباس جو ہے یہ اوپر والا خول ہے، کور ہے کس چیز کا؟ اپنے باطن کا کور ہے۔ تو باطن اس کا کیا ہے؟ اس لباس کا آپ کا وجود، آپ کا جسم جو ہے، جو اس لباس کے پیچھے ہے، اس کو باطن کہتے ہیں۔ اسی طرح جسم کا بھی باطن ہے، اور جسم کے باطن کو روحانی زندگی کہتے ہیں، جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ روح، وہ نفس، وہ شیطان جو آپ کے وجود کے اندر ہے، یہ تینوں طاقتیں، نفس بھی، شیطان بھی اور روح بھی، اور چوتھی طاقت اللہ کی ذات۔ یہ چار چیزیں جو ہیں آپ کے وجود کے اندر ہیں، اور یہ آپ کا باطن ہے۔ تو باطن کہتے ہیں در حقیقت جو اصل چیز ہے، کسی بھی چیز کا جو وجود ہے، جو اس کا مغز ہے، اس کو باطن کہتے ہیں۔ جس طرح پانی کے باطن میں برق ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، اس کے ظاہری وجود میں آپ کو دکھائی نہیں دیتی بجلی، لیکن اس کے باطن میں بجلی ہوتی ہے، برق ہوتی ہے۔ جس طرح لوہے کے پتھر کے باطن میں شعلہ ہوتا ہے، تو اسی طرح باطن در حقیقت اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ تو باطنی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے مرشد کامل کی صحبت اور اس کی نسبت کا ہونا وہ ضروری ہے، وگرنہ باطنی زندگی کا ادراک جو ہے وہ ظاہری زندگی والے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ ظاہری زندگی جو ہے وہ صرف علم تک موقوف ہے، علم کی حد تک ہے، وہ کسی حد تک آپ کی رہنمائی کرتے، لیکن باطنی زندگی وہ آپ کو ان چیزوں سے آگاہی دیتی ہے، ان چیزوں تک لے جاتی ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، جو عام انسان کی فہم سے بالا تر ہے۔ تو باطن کی نگاہ دل کی نگاہ ہے، یہ آپ کی ظاہری آنکھ ہے، یہ آپ کے وجود کی آنکھ ہے۔ ایک وجود آپ کے وجود کے اندر بھی ہے جو آپ کا روحانی وجود ہے، اور اس روحانی وجود کی جو آنکھ ہے وہ آپ کا قلب ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں کہ خرد دیکھے، خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہان روشن ہے نور لا الہ سے۔ کہ یعنی اگر عقل کو دل کی آنکھ نصیب ہو جائے تو اس کائنات میں ما سوا اللہ کے ظہور کے کوئی وجود آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو کوئی انسان نظر نہ آئے، کوئی مخلوقات نظر نہ آئے۔ ہر طرف اللہ کے نور کے سوا آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، ہر طرف اس کی جلوہ گری دکھائی دے گی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ باطن کی نگاہ کا۔ تو باطن در حقیقت کہتے ہیں اس حقیقت کو جو حقیقت جسے آپ حقیقت سمجھ رہے ہیں، اس کے پردے میں جو چھپی ہوئی اس کی اصل ہے، اسے باطن کہتے ہیں۔ جیسے بادام آپ خرید کے لے کے آتے ہیں تو اوپر اس کا چھلکا ہوتا ہے، بادام اس کے مغز کو کہتے ہیں جو اندر ہوتا ہے، باہر صرف اس کا کور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا وجود جو ہے یہ اسی بادام کی مانند جو ہے وہ کور ہے۔ تو انسان کی روح جو ہے اس بادام کے اندر جو موجود اس کا مغز ہے، آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ روح اسی طرح ہے جس طرح بادام کے اندر مغز ہے۔ تو مغز تک پہنچنے کے لیے باطنی زندگی کو، روحانی زندگی کو اختیار کرنا، اور روحانی زندگی کو اختیار کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا اور اس کی اتباع کرنا، اور اس زندگی کو اختیار کرنا جو مرشد کامل نے اختیار کی، یا جو آپ کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں، اس زندگی پہ چلنے کا نام باطنی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے۔ کیونکہ علم جو ہے
وہ رب کا پتہ دے رہا ہے، دکھا نہیں رہا اللہ کو، تو اللہ کو دیکھنے کے لیے باطن کی نگاہ ضروری ہے، ظاہر کی نگاہ نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، کہ اللہ کی ذات کو اس آنکھ سے دیکھنے کی آرزو کوئی نہ کرے، کیونکہ یہ آنکھ تو سورج کی تاب نہیں لا سکتی، سورج کو نہیں دے سکتی، تو اللہ کے ذات کی یا اس کے نور، اس کی تجلیات کی تاب تو یہ لا ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ درکار ہے وہ باطن کی آنکھ ہے۔ تو باطن کی آنکھ جو ہے وہ بنا مجاہدے، بنا ریاضت، بنا شب بیداری کے، تزکیہ نفس کے وہ بیدار نہیں ہوتی۔ تو عبادت اور تزکیہ نفس کے گزرنے کے بعد جو اگلی کیٹاگری ہے، اگلا جو درجہ ہے، کیونکہ وہ آپ کے اخلاص پہ ڈیپینڈ ہے، آپ کی نیت پہ، آپ کی پیورٹی پہ ڈیپینڈ ہے، تو پھر اس مقام پہ جا کے شب بیداری، عبادت، ریاضت، شوق، یہ سارے مرحلے طے کرنے کے بعد پھر انسان کو چشم تر نصیب ہوتی ہے، اور چشم تر ہی در حقیقت چشم بینا بناتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ یعنی تیرا دل، آئینہ کس کا؟ اللہ کا آئینہ، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو اقبال صاحب فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ تو باطن دار حقیقت اس حقیقت کے اصل مغز کو کہتے ہیں۔